अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आए उर्दू सीखे में आप सबको खुश आमदीद। हमारा मुल्क, हमारी ज़ुबान, हम सब की है ये पहचान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, आज हम सीखते हैं रमूज़े औक़ाफ़, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है पंक्चुएशन, और आप इनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, लेकिन हो सकता है कि उर्दू में इनको कहना या समझना आपके लिए कुछ मुश्किल हो। तो सबसे पहले हम जो लेंगे वो है ख़त्मा। ख़त्मा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं? ये ऐसे, फुल स्टॉप। फिर आता है सवालिया। सवालिया, इससे भी आप वाकिफ़ हैं, जिसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को क्या कहते हैं? सवालिया। फिर आता है हमारे पास सक्ता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमा और उर्दू में कहते हैं सक्ता। ठीक है जी। नंबर 1 हो गया ख़त्मा, फुल स्टॉप, सवालिया, क्वेश्चन मार्क, सक्ता, कॉमा। आगे चलते हैं। नंबर 4 हमारे पास आ जाता है तफसीलिया। तफसीलिया, जिसको हम कहते हैं सेमीकोलन। ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप अगर कुछ कंफ्यूज होंगे इंग्लिश में इन पंक्चुएशंस को यूज़ करने में, तो उर्दू समझने से वो भी आपकी जो कंफ्यूजन है ख़त्म हो जाएगी। नंबर 5 है हमारे पास कौसैन। कौसैन, इनको कौसैन बोलते हैं, जो कि हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स, कौसैन, ब्रैकेट्स, ये जो मैं लगा रही हूँ ये तमाम कौसैन हैं। इसके बाद हमारे पास आता है वावैन। वावैन, आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास। और नंबर 7 पे हमारे पास आता है नदाइया फजाइया। नदाइया फजाइया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है जी। तो इस तरह हमने ये देख लिए कि रमूज़े औक़ाफ़ हैं क्या क्या। अब ये जो रमूज़े औक़ाफ़ लफ्ज़ है ये फ़ारसी मुरक्कब है, और इससे मुराद वो लामतें हैं जिनके बग़ैर तहरीर में निखार पैदा नहीं होता। यानी जो भी आपकी कोई राइटिंग है उसमें खूबसूरती लाने के लिए
نکھار لانے کے لیے ہمیں رموز و اوقاف کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے علیحدہ کرتے ہیں، اور رموز اوقاف کی مدد سے پڑھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جملوں کو کس طرح پڑھنا ہے یا جملے کو کس طرح ادا کرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے۔ اگر یہ علامات نہ ہوں تو عبارت کا مفہوم سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور ان علامات کی وجہ سے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے اور ہر جملے کے ہر حصے کی اہمیت کو بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو چلیے اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم ختمہ کسے کہتے ہیں یا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ جملے کے خاتمے پر لگتا ہے۔ ختمہ یہ جملے کے خاتمے پر لگتا ہے، خاتمے پر لگتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ لگ گیا۔ اور یہ ایک جملے کو دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ اب کیسے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ختمہ لگتا ہے، اچھا یہاں میں نے ایسے لکھا یہ جملے کے خاتمے پر لگتا ہے۔ اگر مجھے اس جملے کو کنٹینیو رکھنا ہے تو میں یہاں پر کاما یوز کرتے ہوئے لکھوں گی، جہاں کچھ دیر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں فل سٹاپ، اور یہ سینٹینس کے اینڈ میں لگتا ہے، اور یہاں پر ہمیں رکنا پڑتا ہے، ٹھہرنا پڑتا ہے۔ اگزامپل: پاکستان اسلامی ملک ہے۔ ختمہ۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہمارے پاس آ گیا سوالیہ۔ سوالیہ کا مطلب ہے کویشچن مارک۔ یہ بھی جملے کے آخر میں لگتی ہے۔ جن جملوں میں سوالیہ لفظ موجود ہوں ان کے آخر میں یہ علامت لگتی ہے۔ اگزامپل ہے اس کی: انسان چاند کے بعد کہاں جائے گا؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہے سوال، اس لیے یہاں پر ہم نے سوالیہ نشان ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے سکتہ۔ سکتہ مطلب کوما، اور یہ وہاں لگایا جاتا ہے جہاں ایک چھوٹا اور مختصر وقفہ ہوتا ہے اور یہاں ہلکا سا رکنا ہوتا ہے۔ میں ادھر لکھ دیتی ہوں، یہ ایک چھوٹا
اور مختصر وقفہ ہوتا ہے اور یہاں رکنا پڑتا ہے. جب وقفہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رکنا پڑتا ہے اور انگلش میں اس کو کوما کہتے ہیں. اگزامپل اس کی ایسے لے لیجئے: کراچی کوما یا سکتہ، جہلم کوما اسلام آباد. ٹھیک ہے جی، تو ہمیں ادھر ان کو وقفہ دینا تھا تو ہم نے کوما لگا دیا. ٹھیک ہے جی. آگے ہمارے پاس آتا ہے تفصیلیہ. تفصیلیہ جس کو ہم کہتے ہیں سیمی کولن، اور یہ علامت کس چیز کی تفصیل یا وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ کسی چیز کی تفصیل یا وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ ہم لکھتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. اب یہاں پر ہم سیمی کولن لگائیں گے اور پھر ان کا ارشاد پاک جو ہوگا اس کو ہم لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. یا ہم کوئی چیز اگر بتانا چاہتے ہیں تو ہم ایسے، کسی بک کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ایک اچھی کتاب میں حسب ذیل خوبیاں ہونی چاہیے، تو پھر ہم یہ سیمی کولن کا استعمال کرتے ہیں. آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے کوسین، جن کو آپ انگلش میں بریکٹس کہتے ہو. یہ ایسے ہوتی ہیں کوسین. ٹھیک ہے. یہ وہاں لگائی جاتی ہیں جہاں اصل عبارت سے کوئی تعلق نہ ہو بلکہ حوالے کے طور پر ذکر کیا جائے. کہاں لکھا جاتا ہے؟ جہاں اصل عبارت مطلب رائٹنگ سے تعلق نہ ہو بلکہ حوالے کے طور پر اس کا ذکر آئے. تو چلیے اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. عوام نے اسے اگرچہ وہ نااہل تھا اپنا نمائندہ چن لیا. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے کی کلیریفیکیشن کے لیے یہ جو اسے ہے اس کو حوالہ دینے کے لیے اگرچہ وہ نااہل تھا اپنا نمائندہ چن لیا. یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں خواجہ صاحب، پھر آگے بریکٹس، جو میرے پڑوس میں رہتے ہیں آج مجھے ملے بغیر ہی چلے گئے. ٹھیک ہے جی. آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے واوین. واوین کو ہم انگلش میں کہتے ہیں انورٹڈ کاماز. ایسے. اور واوین جو ہیں
کسی تحریر کا اقتباس پیش کرتے وقت یا کسی قول کو پیش کرتے وقت یا اس کے شروع اور آخر میں لگایا جاتا ہے۔ تو اس کو ذرا ہم لکھ لیتے ہیں۔ اقتباس کو پیش کرتے وقت یا کسی قول کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے قائد اعظم کا فرمان ہے، قائد اعظم کا فرمان۔ اب آ گیا ہمارے پاس فرمان، تو ہم کیسے شروع کریں گے؟ واوین سے، یوں، ہمیں ہر حال میں اتحاد، ایمان، ادھر کاما کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں صرف ایمان تک آنا ہے، اور پھر اس کے بعد اور تنظیم، ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اصولوں پر چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اور یہاں ہم ان کو واوین کو کرنے لگی ہیں بند۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جہاں سے ہم نے فرمان شروع کیا وہاں سے ہم نے واوین ڈالی، اور جہاں بند کیا وہاں ہم نے ان کو ڈال دیا انورٹڈ کاماز کو، اور وہ ایک ان کا سٹیٹمنٹ بن گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ندائیہ یا فجائیہ۔ ندائیہ یا فجائیہ، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلیمیشن مارک۔ یہ کسی کو آواز دینے یا پکارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ پکارنے کے لیے اور اس کے علاوہ ایسے الفاظ یا جملوں کے آخر میں لگتی ہیں جن میں کسی جذبے جیسے جوش، غم، غصہ، نفرت، تعجب، خوف، تنبیہ،
وغیرہ کا اظہار ہو. جیسے کہ آہا آہا، آہا آہا، افسوس، خبردار. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا ہمارے پاس رموز و اوقاف. امید ہے کہ آپ تمام بچے ان تمام تر رموز و اوقاف کو اچھے سے ذہن نشین کریں گے اور ان کا جیسے بھی استعمال کیا جاتا ہے ان کو آپ ذہن نشین کر لیں گے تاکہ آپ کی عبارت کے اندر ایک خوبصورتی آ جائے اور آپ کو جب آپ ریڈنگ کریں تب بھی یہ پتہ چل جائے کہ کہاں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے، کہاں تھوڑا زیادہ پاز کرنا ہے، کس جگہ کے اوپر آپ کو کولن سیمی کولن کا استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین اور دنیا کے علم سے مالا مال فرمائے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ.